حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، جس کی ادائیگی کے لیے دنیا کے ہر گوشے اور چپے چپے سے فرزندان توحید اور شمع رسالت کے یہ پروانے 7 ذی الحج کو مسجد حرام کعبۃ اللہ میں طواف کے 7 چکر مکمل کرتے وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دیا جائے، وگرنہ استلام ضروری ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر۔ طواف کے چکر مکمل ہونے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور ملتزم پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر رب کے حضور التجا اور آہوزاری کرتے نظر آتے ہیں۔ سیاہ پہ شرمسار ہوں، توبہ قبول ہو۔ پھر آب نعمت زمزم پینے کے بعد حجاج کرام سعی کے لیے روانہ ہوتے ہیں، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ سعی کے اختتام کے بعد حجاج کرام حلق یا قصر کراتے ہیں، اس طرح سے عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم حج اور عمرے کو صرف اور صرف اللہ کے لیے مکمل کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج فرض کیا گیا ہے، ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری کی استطاعت رکھتے ہوں۔ تو ان دونوں آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان جب حج کی نیت کرے تو اس کی نیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحج نماز فجر یعنی طلوع آفتاب کے بعد فرزندان توحید کے یہ قافلے منی کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے 5 کلومیٹر دور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا میدان ہے جسے منی کہا جاتا ہے۔ آج حج کا پہلا دن ہے جسے یوم الترویہ بھی کہا جاتا ہے۔ منی حدود حرم میں داخل ہے۔ 8 ذی الحج کو صبح کی نماز کے بعد یہاں پہنچتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منی کو تشریح دی ہے ماں کے رحم سے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ قبر ہے۔ جس طرح ماں کا میں بچہ پھیلتا ہے اور جتنے لوگ آتے چلے جاتے ہیں یہ منی پھیلتا چلا جاتا ہے، اور منی کے قیام کو یعنی جو 8 ذی الحج کو آپ کریں گے قیام، اس کو یوم ترویہ کہتے ہیں، تیاری کا دن۔ آج کے دن حجاج کرام یہاں پہنچتے ہی ظہر سے عشاء کی ادائیگی کے بعد رات گزار کر صبح 9 ذی الحج طلوع آفتاب کے بعد منی سے عرفات کے میدان کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ منی سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ عظیم الشان میدان ہے جسے میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہی مقام عرفات ہے جہاں زمین پر پہلی مرتبہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور یہاں ٹھہرے تھے، اسی لیے حجاج کرام کو بھی وقوف یعنی ٹھہرنے کا حکم ہے۔ 9 ذی الحج کی صبح حجاج منی سے عرفات کے میدان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور 9 ذی الحج کو آفتاب ڈھلنے سے لے کر 10 ذی الحج کی صبح صادق تک کا وقت یہ وقوف عرفہ کا وقت کہلاتا ہے۔ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور حج میں اس کا ادا کرنا
فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ کا نام ہے. اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت حاجیوں پر اس دن فخر فرماتا ہے اور ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. میدان عرفات میں وہ مبارک پہاڑ بھی موجود ہے جسے جبل رحمت کے نام سے پکارا جاتا ہے اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا خطبہ دیا تھا. یہاں پر وقوف کرنا افضل ہے. میدان کے ایک کنارے پر ایک بڑی مسجد موجود ہے. لاکھوں کی تعداد میں فرزندان توحید عرفات کے میدان میں سفید کپڑوں میں ملبوس دور دور تک یوں بکھرے نظر آتے ہیں گویا آسمان کی سفیدی زمین پر اتر آئی ہو اور نور کی برسات ہو. یہ تیری شان کریمی، یہ تیرا خوبصورت اور حسین منظر کا سما دکھائی دیتا ہے. تیری جان ہر شخص کا لباس ایک، ہر لب پر ایک ہی نام کا ورد، جستجو اور آرزو کے ساتھ امید کی کرن کہ اللہ رب العزت ہماری فریاد کو قبول فرما لے، ہماری بے پناہ کوتاہیوں اور کثرت گناہوں کو معاف کر دے. میدان عرفات کی یہ عظیم مسجد اور اس کے اطراف میں فرزندان توحید کا تا حد نگاہ نظر آتے ہوئے احرام میں ملبوس مسلمانوں کا یہ جمع غفیر امام مسجد کے اس روح پرور پیغام اور نصیحت سے لبریز خطبہ حج کو سماعت کرتا نظر آتا ہے، جس میں پیغام حج کے ساتھ پوری امت مسلمہ اور عالم انسانیت کی رہنمائی کے انمول گوہر بیان کیے جاتے ہیں. وقت ظہر قریب آ چکا ہے اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے. حجاج کرام ایک ہی اذان کے بعد ایک ساتھ دو نمازیں ظہر اور عصر کی ادا کرنے کے بعد آفتاب کے غروب ہونے کا انتظار کرنے لگتے ہیں. بعد نماز مغرب یہ سفید پوش قافلے مزدلفہ کی جانب رواں دواں نظر آتے ہیں. میدان عرفات اور منی کے درمیان تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور میدان ہے جسے مزدلفہ کہا جاتا ہے. حج کی توفیق ایک سعادت ہے، یہ سعادت خدا کی رحمت ہے. مزدلفہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مشعر الحرام کہا. یہاں کا قیام واجب ہے. یہاں اول پہلے یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلے آپ نے مغرب کی نماز اور پھر ساتھ ہی فوراً ہی آپ نے عشاء کے 2 فرض پڑھنے جسے قصر کہتے ہیں، اسے جماع المغربین کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کنکریاں چنیں، آرام کر لیں اور صبح کو اول وقت میں آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اس کے بعد وقوف کرنا ہے. وقوف کے بعد پھر آپ نے منی کی طرف جانا ہے. حجاج کرام یہاں پر بھی مغرب اور عشاء کی ایک ساتھ نماز اللہ اکبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں. مزدلفہ کے پورے میدان میں کسی بھی جگہ وقوف کیا جا سکتا ہے اور پھر ساتھ ہی حجاج کرام اسی مقام سے شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں چنتے ہیں. روایت کے مطابق یہ فضیلت والی رات ہے. یہاں پر بھی زیادہ وقت تلاوت قرآن مجید، تسبیحات، تلبیح اور دعا ہی کا ہوتا ہے. صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے. 10 ذی الحجہ اسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے. اب فرزندان توحید کے یہ قافلے چمکتے آفتاب کی کرنوں کے ساتھ
ایک مرتبہ پھر بآواز بلند تلبیح پڑھتے ہوئے منا کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہی کچھ وقت آرام کے بعد جمرات کی جانب قدم بڑھاتے ہیں۔ جیسے ہی جمرہ عقبہ پر پہنچتے ہیں تلبیح کی صدائیں بند ہو جاتی ہیں اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی جاتی ہے اور جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر رمی کی جاتی ہے۔ رمی کا معنی ہے پھینکنا۔ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو حجاج کرام جمرات پر رمی کرتے ہیں۔ رمی سے مراد شیطان کو جمرات یعنی تینوں جمرات کے مقامات پر کنکریاں مارنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حجاج کرام پر رمی کرنا واجب کر دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر کنکر کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے گناہ کبیرہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں سے تمام حجاج کرام منا میں حج کی قربانی کے لیے پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قربانی جسے حج کی قربانی کہتے ہیں اور اسے دم شکرانہ بھی کہتے ہیں، یہ جب مزدلفہ سے صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یعنی 10 ذی الحج کو ہم واپس آتے ہیں منا میں، رمی جمار کے بعد اسے کرنا واجب ہے اور یہ حکم بھی ہے کہ اپنی نظریں پوری کرو۔ اس قربانی کو دم شکرانہ کہتے ہیں جو مشروط ہے احرام اتارنے کے لیے۔ قربانی کے بعد اگلا مرحلہ بال کٹوانے یعنی حلق کروانے کا ہوتا ہے۔ حلق کا معنی ہے سر منڈوانا اور تقصیر کا معنی ہے اپنے بالوں کو چھوٹا کروانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو احرام کی حالت سے باہر آتے وقت حلق کروایا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقصیر کرنے والوں کے لیے 1 بار دعا کروائی اور 3 بار حلق کرنے والوں کے لیے رحمت کی دعا فرمائی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حلق یا قصر کرنے کے بعد حجاج کرام اپنا احرام کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد تمام حجاج کرام فرزندان توحید طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ بیت اللہ کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں، جہاں پہنچتے ہی ایک مرتبہ پھر طواف کے ساتھ چکر مکمل کیے جاتے ہیں اللہ اللہ یہ مقدر اور پھر حج کی سعی کی جاتی ہے۔ یہ نصیب سعی کا معنی ہے کوشش کرنا۔ اللہ رب العزت نے حج میں سعی کرنے کو واجب فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ کے پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں جو بار بار چکر لگائے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کی سنت کو حاجیوں پر واجب کر دیا ہے۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، ان 7 چکروں کو سعی کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر فرزندان توحید کے یہ قافلے منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ شرف ان کو ملا حجاج کہلانے رات لگے۔ کو منا میں قیام کے بعد دوسرے دن 11 اور 12 اور 13 ذی الحج کسی بھی دن زوال کے بعد رمی کرنا، یعنی 3 جمروں میں پہلے چھوٹے علامتی شیطان، درمیانے اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد منا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ والہانہ فاخرانہ اس طرح حج اپنے تمام مناسک کی ادائیگی کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ حرم سے سوئے مدینہ روانہ ہوتے ہیں، رسول پاک کے روضہ پہ حاضری کے لیے۔ وہاں پہنچ کے صلاۃ و سلام پیش کریں، صمیم
قلب سے اظہار بندگی کے لیے، سنو مناسک حج کا بیان لو، سنو مناسک حج کا بیان